ہاتھی اور چیونٹی۔ ایک بار کی بات ہے، ایک جنگل میں ایک ہاتھی رہتا تھا۔ اسے اپنے بڑے ہونے پر بہت گھمنڈ تھا۔ وہ ہمیشہ جنگل کے دوسرے جانوروں کو تنگ کرتا اور ان کا مذاق اڑاتا تھا۔ ایک دن جب وہ جنگل سے گزر رہا تھا تو اس نے طوطے کو دیکھا جو درخت پر بیٹھا تھا۔ تو ہاتھی نے کہا، ارے تم وہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ ہم یہاں سے گزر رہے ہیں؟ میں اس جنگل کا سب سے طاقتور جانور ہوں، مجھ سے ڈرو اور مجھے سجدہ کرو۔ طوطے نے کہا، کیا میں تمہیں سجدہ کروں؟ ہاتھی نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ میں تمہیں سکھاؤں گا میری عزت کیسے کی جاتی ہے؟ ہاتھی نے اپنی چونچ سے درخت کو ہلا دیا اور اسے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ اب اس جگہ طوطا نہیں بیٹھ سکتا تھا تو وہ وہاں سے اڑ کر چلا گیا۔ ہاتھی نے کہا، جاؤ جاؤ، دیکھا ہے تم نے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے سامنے تم سب کمزور ہو۔ گھمنڈی ہاتھی بھی وہاں سے چلا گیا۔ ہمیشہ کی طرح وہ دریا پر گیا پانی پینے کے لیے۔ اس دریا کے کنارے ایک چیونٹی رہتی تھی۔ چیونٹی ایک چھوٹے سے بل میں رہتی تھی۔ ہر روز چیونٹی اپنا کھانا اکٹھا کرتی ہے اور ہر روز ہاتھی اسے پریشان کرتا۔ آج کے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ جب ہاتھی پانی پی رہا تھا تو اس نے چیونٹی کو دیکھا اور کہا، سنو چیونٹی، تم کہاں لے جا رہی ہو کھانا؟ چیونٹی نے کہا، مجھے جلد یہ کھانا اپنے گھر لے جانا ہے، بارش ہونے والی ہے، مجھے تیار ہونا ہوگا اور کھانا جمع کرنا ہوگا۔ چیونٹی کی بات سن کر ہاتھی نے کہا، اچھا۔ پھر ہاتھی نے اپنی سونڈ میں پانی جمع کر کے چیونٹی پر جھڑک دیا۔ پانی نے اس کا سارا کھانا برباد کر دیا۔ اب وہ چیونٹی پوری طرح بھیگ گئی۔ چیونٹی نے کہا، ہنسو ہنسو، تم چاہے جتنا ہنسو، ایک دن میں تمہیں سبق سکھا کر ہی رہوں گی۔ ہاتھی نے کہا، اوہ اچھا، میں تو ڈر گیا، تم مجھے سبق سکھاؤ گی؟ چھوٹی سی چیونٹی، میں تمہیں اپنے پاؤں تلے کچل دوں گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ چیونٹی کو ہاتھی اور اس کے گھمنڈ پر بہت غصہ آیا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ جلد ہی اسے سبق سکھا کر رہے گی۔ چیونٹی نے سوچا، مجھے اس ہاتھی کو سبق سکھانا ہوگا، وہ اس طرح سب کو پریشان نہیں کر سکتا۔ اگلے دن جیسے ہی چیونٹی باہر نکلی کھانا اکٹھا کرنے لگی تو اس نے دیکھا کہ ہاتھی سو رہا تھا۔ اسے فوراً ہی خیال آیا۔ وہ فوراً ہاتھی کے نزدیک گئی اور اس کی سونڈ میں گھس گئی۔ ایک بار اندر جانے کے بعد زور زور سے کاٹنے لگی۔ وہ ہاتھی کو کاٹتی رہی جب تک وہ جاگ نہیں گیا۔ وہ درد سے چلانے لگا، کون ہے کون ہے میری سونڈ میں؟ باہر نکلو باہر نکلو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ چیونٹی نے اس کا چلانا سنا، پھر بھی وہ کاٹتی رہی، باہر نہیں آئی۔ اب ہاتھی کو بہت درد ہو رہا تھا اور وہ رونے لگا، مہربانی کر کے میری مدد کرو، مہربانی کرو مجھ پہ، کون ہے وہاں؟ باہر نکلو۔ چیونٹی نے ہاتھی کو کہا۔ اس کا رونا سن کر چیونٹی وہ اس کی سونڈ سے باہر آ گئی۔ ہاتھی اس پل چیونٹی کو دیکھ کر سکتے میں آ گیا اور وہ اتنا خوفزدہ تھا کہ چیونٹی اسے پھر نہ کاٹ لے، اس لیے اس نے گھٹنے ٹیک دیے اور معافی مانگنے لگا کہ میں کبھی کسی کو پریشان نہیں کروں گا۔ ہاتھی کو اپنی غلطی سمجھ آ گئی تھی، اس لیے وہ وہاں سے چلا گیا اور اس دن کے بعد سے ہاتھی نے کسی کو نہیں ستایا۔